وہ ایک سردار تھا، اس کا ایک ملازم تھا۔ سردار بے نمازی تھا، ملازم 5 وقتہ نماز گزار تھا، نماز پڑھتا تھا۔ تو وہ دونوں کہیں نکلے سفر پہ، تو آگے گئے تو اذان آنے لگی۔ تو ملازم نے کہا کہ سردار اذان آ رہی ہے، نماز پڑھ نہ لے۔ تو سردار تو پڑھتا ہی نہیں تھا سرے سے، اس نے کہا تم جاؤ پڑھ کے آ جاؤ، میں انتظار کر لیتا ہوں ادھر۔ تو وہ گیا نماز پڑھنے، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس نے قرآن کھول کے پڑھنے لگ گیا وہ۔ تو ساری دیر بیٹھا انتظار میں سردار۔ تو نمازی باقی جو تھے وہ نماز پڑھ کے نکلنا شروع ہو گئے۔ سردار بیٹھا ہے اس کے انتظار میں، آئے گا تو آگے چلیں گے۔ تو بیٹھا رہا، جتنا اس سے صبر ہوتا تھا تو اس نے کیا۔ تو جب بے صبرا ہوا نا، تو پھر وہ گیا مسجد کے دروازے پہ نا چلانا شروع ہو گیا۔ وہ اپنے ملازم کا جو اس کا نام تھا نا، اس کا نام لے کر، بھائی کہاں مر گئے ہو، آؤ باہر چلیں، لیٹ ہو گئی ہے، آپ اتنی ٹائم کیوں لگا رہے ہیں۔ تو اس نے اندر سے ملازم نے جواب دیا کہ سردار، جو ذات آپ کو اندر آنے نہیں دے رہی نا، وہی ذات مجھے مسجد سے باہر نکلنے نہیں دے رہی، میں کیا کروں۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہی کیفیت نصیب ہو جائے کہ ہم جب مسجدوں میں جائیں تو باہر نکلنے کو ہمارا من نہ کرے۔ آج کل تو یہ حالت ہوئی پڑی ہے، بس انسان آتا ہے ایسے مسجد کی طرف بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا، تو پھر جو ہے نا نماز پڑھی، ٹکریں لگائی اور پھر بھاگتا دوڑتا ہوا گیا۔ یار نماز پڑھ کے بیٹھنا 2-4 منٹ مسجد میں ہم سے اتنا ہی نہیں ہو سکتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے آج کل تو کہ ہم نماز پڑھ کے 2-4 منٹ مسجد میں بیٹھ جائیں، ذکر کر لیں کچھ۔ تو مسجد میں بیٹھے رہنا ہی خیر سے خالی نہیں ہے، تو لیکن اتنا کرے کون کرے، کیونکہ ہمیں تو نماز میں بھی ادھر ادھر کے خیال آ رہے ہوتے ہیں، ہم تو ادھر ادھر کو جو ہے نا سوچ رہے ہوتے ہیں، نماز میں ہماری دل لگی ہوتی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں جو ہے نا خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے ہر مسلمان کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب نماز کا حساب ہوگا، اگر جس کی نماز بہتر نکل آئی تو اس کے باقی اعمال بھی بہتر نکل آئیں گے۔ جس کی نماز بیکار نکل آئی، بیکار مانی نماز تو بیکار نہیں ہوتی، یعنی اس کی پڑھنے کی کیفیت ہی ہماری آج کل ایسی ہوئی پڑی ہے کہ دھیان ہی نہیں ہوتا نماز کی طرف، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ تو لاپرواہی کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی نا، اس کا کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔ تو اجر اس نماز کا ملتا ہے جس کو بہترین کر کے ادا کیا جائے، بہترین کر کے پڑھا جائے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق یہی نماز کا ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نہیں پڑھتا۔ تو دیکھو کتنی بڑی بات فرمائی ہے نبی نے۔ تو ہم آج کل اس سے جو ہے نا لاپرواہ ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے نماز کی، لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ نماز آخر کیا چیز ہے۔